زلزلے کی تباہ کاریاں محتاط اندازے کے مطابق 8 کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی ہیں۔ ملبے کے ڈھیر سے ہر بار ایک سوال برآمد ہوا، آخر یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سوال کے جواب کے لیے خداوندان ایمان و عقائد نے پہل کی، شاید اس لیے کہ اسباب پہ انہیں زیادہ دیر سوچنا نہیں پڑتا۔ خارج میں ایک خدا موجود ہے، سارا ملبہ اس کے سر ڈال دیجئے۔ اس عمل میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ مسیحی راہبوں نے کہا، انسان کی بدعمالیاں جب بڑھ جائیں تو خداوند تنبیہ کے لیے زمین کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ سائبیریا کے قدیم باشندوں نے کہا، زمین کا بوجھ ایک طاقتور برفانی کتے نے اٹھا رکھا ہے۔ جب وہ بالوں پر سے برف جھاڑتا ہے تو زمین پر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ ہندوستان کے قدیم پیشواؤں نے کہا، بکری نے اس زمین کو ایک سینگ پر اٹھا رکھا ہے۔ جب وہ تھک کر سینگ بدلتی ہے تو زمین میں خوفناک جنبش پیدا ہوتی ہے۔ ریڈ انڈینز نے کہا، یہ زمین ایک چھپکلی کی پشت پر دھری ہے۔ جب وہ پہلو بدلتی ہے تو زمین کانپ جاتی ہے۔ گزرتا ہوا وقت قدرت کے سربستہ رازوں سے پردہ سرکاتا گیا۔ پھر سائنسی کرشمہ سازیوں نے سبھی قدیم تصورات کو پامال کر دیا، مگر قرآن پہ ایمان رکھنے والے پیشوا آج بھی بربادیوں کا الزام ایک مسلمان کے اعمال پہ دھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، زلزلے اور سیلاب خدا کا عذاب ہے، اور یہ کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں اسے پہنچتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو چلیے قرآن سے پوچھ کر دیکھتے ہیں۔ 23ویں پارے کی دوسری سورت میں خدا کا کہنا یہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر علاقہ چھوڑ گئے تو خداوند نے قوم پر سے آتا ہوا عذاب ٹال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ الوہی ضابطوں میں عذاب تبھی آتا ہے جب کوئی پیغمبر خدا کی طرف سے حجت پوری کر دے۔ حضرت یونس علاقہ چھوڑ گئے تو حجت کا سایہ اٹھ گیا۔ اب قوم پر عذاب کیا آتا، الٹا خدا نے حضرت یونس کی سرزنش کی۔ سوال یہ ہے کہ اب جب اتمام حجت کے لیے خدا کا کوئی پیغمبر ہی نہیں تو پھر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اور پھر نبی مہربان کے اس فرمان عالی شان کا کیا مطلب ہے کہ میری امت پر پچھلی امتوں کی طرح عذاب نہیں آئے گا؟ یہ نیا زمانہ ہے، اس کے راگ و ساز الگ ہیں۔ جو سوال ممنوع تھے انہیں علم کے نئے دھارے نے محفوظ راستہ دیا ہے۔ دانشور کا سوال تو رکھیے ایک طرف، کسی دور افتادہ علاقے کے مفلوق الحال کے سوال پہ کان دھریے۔ وہ سیاسی اشرافیہ اور خدائی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہے، مجھ سے تعلیم کے مواقع آپ نے چھینے، صحت کی ہر سہولت مجھ پہ حرام آپ نے کی، میرے حصے کا رزق آپ مل بانٹ کے کھا گئے، میرے بچوں کے منہ سے نوالا آپ نے چھینا، میرے سر پر سے چھت آپ نے اڑا دی۔ خود بتلائیے کہ عذاب کی کوئی حقیقت اگر باقی ہے تو اس کا کوڑا کس پر برسنا چاہیے، مجھ پہ کہ آپ پہ؟ عذاب کی بے راہ روی تو دیکھیے کہ جب بھی آتا ہے سب سے پہلے میرے گھروندے کو رونتا ہوا نکل جاتا ہے، پلک جھپکتے میں میرے رشتے نگل لیتا ہے، آپ کو ہوا دے کر بھی نہیں گزرتا، آپ میرے خون پسینے سے کھڑے ہونے والے محل میں سلامت رہ جاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ دنیا کو بتا سکیں کہ میری ماں اپنے اعمال کے سبب ملبے تلے دب گئی، میرے گھر کو میری سیاہ کاریاں بہا لے گئیں۔ کیسی بدعمالیاں اور کیسی سیاہ کاریاں! ہم تو گناہ خریدنے کی سکت بھی نہیں رکھتے صاحب، ہمارے دستیاب گناہوں میں کیا واقعی اتنی بجلی ہوتی ہے کہ وہ نشیمن کو جلا کر خاکستر کر دے؟ قدرت کا نظام کیا اس قدر غیر منصفانہ ہے کہ آپ کے حصے کا عذاب بھی مجھے ہی سہنا پڑے؟ جواب تو ایک مفلوق الحال کے سوال کا بھی نہیں، مگر دانشور ایک اور سوال کو لے کر سرگرفتہ ہے۔ سرگرفتہ اس لیے کہ ستاروں سے آگے کی دنیا سے ہو آنے والا انسان گواہی دے رہا ہے کہ زلزلے تو چاند اور مریخ پر بھی آتے ہیں۔ کیا کیجیے؟ کیا اگلا عرصہ اس انسان کی کھوج پہ صرف کر دیا جائے جس کے اعمال چمکتے چاند کے چہرے پہ بدنما داغ بنے ہوئے ہیں؟ تضاد سے بھرپور تشریحات دراصل اس سچائی کو واضح کرتی ہیں کہ فقیہ شہر سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی پہ اصرار کیا جائے تو جرم بن جاتا ہے،
یہ فکری جرائم ہی تو ہیں جنہیں قرآن کے غلاف سے ڈھانپتے ڈھانپتے انسان کی مشکلوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ خدا کا کہا بالکل برحق ہے کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے ہی ہاتھوں پہنچتی ہیں۔ بجا ہے، بالکل بجا ہے، مگر کیسے؟ جب انسان گئے وقتوں کی خستہ پٹیوں پہ ہانپتی کانپتی ٹرینیں دوڑائے گا تو نتیجے میں گھر کی منزل کے بجائے گور کا عذاب آئے گا۔ جب انسان تباہ حال طیاروں پہ پڑی گرد کو ہاتھ نہیں لگائے گا تو طیارے رن وے کے بجائے رانگ وے پہ ہی اتریں گے۔ جب انسان صدیوں پرانی عمارتوں پر انحصار کرے گا اور تعمیر کے لیے ہاتھ پاؤں کو حرکت میں نہیں لائے گا تو زلزلے کی ہلکی سی انگڑائی اسے کھنڈرات میں بدل دے گی۔ قدرت کا اپنا ہاتھ ہے، انسان حرکت نہ کرے تو وہ حرکت میں نہیں آتا، بریک نہ لگائیے تو حادثہ ہی ہوتا ہے۔ زہد و اطاعت سے نہیں، پاؤں کی حرکت سے گاڑی رکتی ہے۔ آؤ سچائی کی طرف۔ سچائی یہ ہے کہ 14ویں اور 17ویں صدی کے بیچ آنے والے زلزلے صرف سوئٹزرلینڈ اور امریکہ میں 8 لاکھ انسانوں کو تہہ خاک پہنچا چکے ہیں۔ اس کے بعد کے زلزلوں نے صرف جاپان سے 4.25 لاکھ انسان چھین لیے۔ ہر بار شیوخ نے انسان کی فاتحہ پڑھ کر الزام خدا اور مردے پہ رکھ دیا، مگر کب تک؟ انسان سوچے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس نے زمین میں نگاہیں گاڑ لیں، سر اٹھایا تو انکشاف کیا۔ زمین کی بالائی پرت مختلف پلیٹوں میں منقسم ہے۔ جب زمین کے اندرونی کرے میں پگھلے ہوئے مادے یعنی میگما میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے تو جھٹکے سے پلیٹیں سرک جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر ان علاقوں میں خوفناک زلزلے آتے ہیں جو ان پلیٹوں کے جوڑوں پہ واقع ہیں۔ علم کی اس دیرینہ دریافت کے بعد سمجھ میں آیا کہ بدکاروں کے وہ محلے جو زیر زمین پلیٹوں کے جوائنٹس پہ واقع نہیں ہیں وہاں عذاب کیوں نہیں آتے۔ اس حسن تضاد نے انسانی ذہن کو یکسو کر دیا۔ جاپان کا باشندہ منصوبہ بندی پہ آمادہ ہو گیا، حکمت عملی کے لیے ہاتھ بڑھائے، خدا پہ الزام دھرنے کے بجائے اپنی منصوبہ بندی پہ شک کیا، تعمیرات کی سائنس پھر سے ترتیب دی۔ زلزلے نہ سہی، عذاب تو روکا جائے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ جاپان میں زلزلے تو بہت آئے، عذاب پھر نہیں آیا۔ بہتر پاکستان کا ظہور منصوبہ بندیوں کے پردوں سے ہو سکتا ہے۔ ہم نے خدا پہ الزام دھرنے کی روش ترک نہ کی تو ہر بار زلزلے کے ساتھ عذاب چلا آئے گا۔ یہ روش ترک کر کے عقل کو زحمت دی تو زلزلے گاہے گاہے آتے رہیں گے مگر عذاب ٹل جائے گا۔